ICC اور بنگلہ دیش کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ICC کا صحافیوں کو ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے ایکریڈیشن دینے سے انکار۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ کی کوریج کرنے والے بنگلہ دیشی صحافیوں کو روک دیا۔ بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے کسی صحافی کو ایکریڈیشن نہیں دی گئی۔ کچھ صحافیوں کی پہلے منظور شدہ ایکریڈیشن بھی مسترد کر دی گئی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق 150 صحافیوں نے درخواست دی تھی۔ ICC کی جانب سے بنگلہ دیشی صحافیوں کو ایکریڈیشن نہ دینے کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی وجوہات کے باعث ٹیم بھارت میں بھیجنے سے انکار کیا تھا۔ بنگلہ دیش نے اپنے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ جمعہ یا پیر کو ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات میں اتفاق۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کیے جانے پر پاکستان ICC سے بھرپور احتجاج کرے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بذریعہ خط اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کا کیس دنیا بھر میں بھرپور انداز میں پیش کیا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی شرکت کرنے میں احتجاج کے مختلف آپشنز پہ غور۔ پاکستانی ٹیم کا ورلڈ کپ کے میچز میں سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کرنے کا آپشن۔ ورلڈ کپ میچ کی جیت کو بنگلہ دیش کرکٹ مداحوں کے نام کیے جانے کا بھی آپشن موجود ہے۔ ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا امکان۔ بھارت سے میچ نہ کھیلنے سے ICC کو بھاری مالی نقصان ہوگا۔ پاکستان کے 2 پوائنٹ بھی کٹ سکتے ہیں۔ ملک کے بالائی اور شمالی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ پہاڑوں اور میدانوں میں سفیدی چھا گئی۔ مری، گلیات اور ایبٹ آباد میں برف باری کا چوتھا سپیل۔ ملکہ کوہسار مری میں وقفے سے برف باری حسن دوبالا ہو گیا۔ مری میں سیاحوں کا داخلہ محدود کر دیا گیا۔ برف باری کا سلسلہ 2 دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ایبٹ آباد، اتھیا گلی، ناران کاغان میں بھی برف باری۔ معلوم جبہ کا حسن بھی نکھر گیا۔ ہنزا اور غزر میں بھی چاندی کی برسات۔ سوات میں برف باری کا 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نانگا پروت اور بابو سر ٹاپ پر 10 فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ۔ استور کے مختلف علاقوں میں 1 فٹ تک برف باری۔ استور ویلی روڈ سمیت بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند۔ اسکردو میں وقفے سے شدید برف باری، لوگ گھروں میں محصور۔ بالائی علاقوں سے رابطہ منقطع۔ شاہراہ بلتستان، شاہراہ کارگل، سیاچن روڈ، شاہراہ K2 شگر جزوی طور پر بند۔ اسلام آباد اور سکردو کے درمیان پروازیں منسوخ۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج۔ برف باری سے متاثرہ کئی علاقوں میں بجلی اور موبائل فون سروس بند۔ بلوچستان میں سفید موتیوں کی برسات، مختلف اضلاع میں بارش اور برفباری۔ کوئٹہ، کلات، زیارت پشین، چمن، خانوزئی، کان مہتزئی، مسلم باغ میں حسین نظارے۔ مستونگ، سنجاوی، ہرنائی، کوزک، لک پاس میں بھی سفیدی چھا گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں برفباری اور بارش کا دوسرا سپیل آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ ادھر سندھ میں گورکھ ہل اسٹیشن پر کئی سال بعد برفباری، درجہ حرارت -4 ڈگری ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور سردی کی شدت میں اضافہ۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا راج۔ شدید سردی اور برفانی طوفان بھی سیکیورٹی فورسز کا جذبہ حب الوطنی کمزور نہ کر سکا۔ پاک افغان بارڈر پر شدید برف باری کے باوجود پاک فوج اور FC بلوچستان نارتھ کے جوان ہائی الرٹ۔ سخت موسمی حالات اور منفی درجہ حرارت میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ وطن کے دفاع کے لیے چاقو چوبند ہے۔ سرحدی علاقوں میں تعینات جوان مؤثر نگرانی کے ذریعے کسی بھی در اندازیاں، غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ پاک فوج اور FC بلوچستان نارتھ کی پیشہ ورانہ وابستگی اور قربانی ملک کی امن اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ امریکہ کو تاریخ کے بدترین برفانی طوفان کا سامنا، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، شدید موسمی حالات سے ہلاکتیں 34 تک پہنچ گئی۔ نیو یارک،
ٹینیسی، لوزیانا، میساچوسٹس، کنساس، پینسلوانیا میں ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اوہایو میں 24 انچ، میساچوسٹس اور نیویارک میں 22 انچ برف پڑ چکی۔ تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ برفانی طوفان کے باعث 17,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ موسم سرما کا ایک اور طوفان اگلے ہفتے کے آخر میں امریکہ سے ٹکرانے کا امکان۔ کینیڈا میں بھی برفانی طوفان سے زندگی مفلوج۔ ٹورنٹو شہر کی تاریخ کی سب سے زیادہ برف باری ریکارڈ، 500 سے زائد پروازیں منسوخ۔ حادثات میں ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی۔ یورپ کی شدید سردی کی لپیٹ میں 6 ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی۔ پیرس اور ایمسٹرڈیم کے ہوائی اڈوں پر سینکڑوں پروازیں منسوخ، مسافر پھنس گئے۔ جاپان میں بھی شدید سردی کی لہر، مختلف حادثات میں 7، روس میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کی ملاقات۔ رانا مشہود کی وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام اور بالخصوص لیپ ٹاپ اسکیم سے متعلق امور پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات پر اظہار اطمینان کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت نوجوانوں کی ہنرمندی اور استعداد کار میں اضافے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے اثاثوں کی 100% حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر پیغام میں کہا، اوورسیز پاکستانیوں کے اثاثوں پر قبضے کی اطلاع پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد 7 روز میں فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گے۔ پنجاب کے ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری۔ ہر ڈی ایچ کیو میں نیورولوجسٹ اور پیڈز نیورولوجسٹ تعینات کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ ہر ضلع میں ایک ڈاکٹر اور نرس کو 3 ماہ کی اسٹروک مینجمنٹ ٹریننگ کرانے کی ہدایت۔ اسٹروک پیشنٹ کے لیے ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ شروع کرنے اور ریسکیو اہلکاروں کو اسٹروک مینجمنٹ ٹریننگ کرانے کے لیے اقدامات کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ فالج کے علاج کے لیے گولڈن آورز کی اہمیت مسلمہ ہے۔ آگاہی مہم خود لیڈ کروں گی۔ چاہتے ہیں کہ کسی مریض کو علاج کے لیے بڑے شہر نہ جانا پڑے۔ لاہور میں بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ مذہبی ہم آہنگی اور امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے پابندیاں آئیں۔ 30 دن کے لیے مذہبی، سیاسی نقش و نگار والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی ہوگی۔ پتنگوں پر مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی ہوگی۔ خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ، فروخت اور استعمال قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا۔ پنجاب فلیٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت دھاتی تار، نائلون یا شیشے سے لیپ شدہ ڈور پہ پابندی۔ مقررہ تاریخ سے قبل پتنگ بازی پر 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ سانحہ گل پلازہ، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ سندھ حکومت نے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی کی سیکیورٹی واپس۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی۔ صورتحال پر ایم کیو ایم نے آج پریس کانفرنس طلب کر لی۔ ایم کیو ایم کا سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا فیصلہ۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال میں رابطہ۔ سندھ حکومت کے خلاف احتجاج اور قانونی راستہ اختیار کرنے پر مشاورت۔ ادھر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی ملاقات۔ کراچی میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، سیف سٹی منصوبے اور نگرانی کیمروں کی تنصیب پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ سانحہ گل پلازہ کے شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا، صوبائی حکومت گل پلازہ کے متاثرین کے ساتھ ہے۔ گل پلازہ کے متاثرین کو ہر صورت بحال کریں گے۔ سندھ کابینہ نے رینیویبل انرجی کمپنی کو بند کرنے کی منظوری دے دی۔
साने गुल प्लाजा के बाद कराची के लोगों में मायूसी की कैफियत है। कराची का कोई वाली वारिस नहीं, ना सूबाई हुकूमत की दिलचस्पी है और ना विफाक कुछ करना चाहता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत के पास आग बुझाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। सूबाई हुकूमत और KMC दोनों ही जवाबदेह हैं। बलोचिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब अमली और मौसर इक़दाम। नसीराबाद रेंज के तमाम अजला में खवातीन पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंप दी गईं। खवातीन पुलिस एहलकार मुख्तलिफ थानों में कंप्लेंट ऑफिसर, नायब मुहर्रर, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अहम ओहदों पर तैनात। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि खवातीन एहलकारों की मुकम्मल सलाहियतों से इस्तिफ़ादा बेहतर पॉलिसिंग और अवामी सहूलियात में बेहतरी का बायस साबित होगा। साइलिन के लिए पुलिस स्टेशन में महफूज, बावकार और एतमाद पर मबनी माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। ख़वातीन को हर शोबे में मसावी मौक़े फराहम करना सूबाई हुकूमत के जामे विजन का हिस्सा है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत क़बल अज़ गिरफ्तारी में तौसी। अदालत की अगली समाअत पर बानी PTI को अदालत या बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने केस पर समाअत की। बानी PTI की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल ना हो सके। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन मशरक़ वस्ता पहुँच गया। बहरी बेड़े में लड़ाका तैयारे, क्रूज मिसाइल और डिस्ट्रॉयर शामिल। अमरीकी फ़ज़ाइया मशरक़ वस्ता में फ़ौजी मशक़ें करेगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायज़ा ले रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की शराइत में अफजूदा यूरेनियम का खात्मा, मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी शामिल है। अमरीकी इत्तेहादियों का फ़ौजी कार्रवाई मुआखर करने पर जोर। सदर ट्रंप ने कहा कि यकीन है ईरान मुआहदे के लिए तैयार है। बातचीत के लिए कई बार राब्ता किया। ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी का ऑप्शन खोला है। ईरान ने किसी भी बैरूनी मुदाखलत से खबरदार कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान की अज़म या दिफाई सलाहियतों को मुतासर नहीं कर सकता। ईरान अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद रखता है। ईरान की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्सेस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। ईरानी हुकाम का इसराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े शरपसंदों की गिरफ्तारी का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुश्मन के दर्जनों किराए के कातिल गिरफ्तार कर लिए। ईरानी मीडिया ने फसाद में मुलविस गिरफ्तार अफराद की वीडियो भी जारी कर दी। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले के लिए उसकी फ़ज़ाई या समंदरी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी शहरियों का एहतजाज रंग लाने लगा। ट्रंप इंतजामिया ने मिनीसोटा से इमिग्रेशन एहलकार वापस बुलाने शुरू कर दिए। सदर ट्रंप और सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नॉयम के दरमियान 2 घंटे तक मुलाकात। मिनियापोलिस में एहतजाजी मुजाहरों और 2 अफराद की हलाकत की तहकीकात पर तबादला ख्याल। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, वाक़यात का जायजा ले रहे हैं, जल्द किसी खत्मी नतीजे पर पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा, सदर ट्रंप नहीं चाहते कि अमरीकी सड़कों पर कोई हलाक या जख्मी हो। मिनीसोटा के गवर्नर और मेयर ने वफाकी एहलकारों को कार्रवाई से रोका। साबिक सदर बराक ओबामा ने मिनियापोलिस में फायरिंग का वाकया वैकअप कॉल करार दे दिया। उधर मिनीसोटा में इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरे। यूनिवर्सिटी तलबा का क्लासेस से वॉकआउट। लंदन में भी अमरीकी और बरतानवी शहरियों के मुजाहरे। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में मजीद फौजियों को तैनात कर दिया। दूसरा जंगी बहरी जहाज ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नॉक पहुंच गया। ग्रीनलैंड पर मुमकिन अमरीकी हमले के खिलाफ डेनमार्क की हुकूमत ने फौजियों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया था।
अमरीकी सदर का जनूबी कोरिया पर टैरिफ 15 से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। गाड़ियों, लकड़ी, अद्वियात और दीगर तमाम मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद। सदर ट्रंप ने कहा, जनूबी कोरिया की असम्बली ने अमरीकी मुआहिदों की पासदारी नहीं की। असम्बली ने हमसे किए मुआहिदों की मंजूरी क्यों नहीं दी। उधर जनूबी कोरिया का कहना है कि टैरिफ मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। तजारती नुमाइंदे जल्द अमरीका का दौरा करेंगे। बस बहुत हो गया, वाशिंगटन अपने अहकामात अपने पास रखे। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर का अमरीकी मुदाखलत पर सख्त रद्द-ए-अमल। डेल्सी रॉड्रिग्स ने कहा, वेनेजुएला अपने सियासी इख्तिलाफात खुद हल कर लेगा, दाखिली पॉलिसियां खुद तय करेंगे, किसी भी बैरूनी ताकत के अहकामात को कबूल नहीं किया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया ने वेनेजुएला के हुक्म पर जोर दिया था कि वो वेनेजुएला की तेल की सनत में अमरीकी तवानाई कंपनीज को सरमायाकारी की इजाजत दे। सूडानी फौज ने डेलिंग शहर का तवील मुहासरा तोड़ने का दावा कर दिया। रैपिड फोर्सेस ने 1.5 साल से रास्ते बंद कर रखे थे। सूडानी फौज के मुताबिक डेलिंग की मरकजी सड़क खोल दी गई। अप्रैल 2023 से सूडान में जारी खाना जंगी में हजारों अफराद हलाक और 1 करोड़ से जायद बेघर हो चुके।